بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، برادران سلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، عزیز پیارے بچوں، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کریں، اس کی جتنی حمد بیان کریں وہ کم ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کے طریقے پر بندگی اور عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، آج 21 ربیع الاخر 1435 ہجری مطابق 21 فروری 2014 عیسوی، جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے سیرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ جزائے خیر دے ایمن صاحب کو، جنہوں نے بڑی اچھی باتیں اس موضوع کے تحت بیان فرمائی ہیں، خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سلف صالحین میں ایسی مثالیں گزری ہیں جو قیامت تک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے ایسے رجال پیدا کیے جن کی زندگیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن وہ اپنی روشنی کو آج تک پھیلا رہے ہیں اور قیامت تک پھیلائیں گے۔ لوگ ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اس سے سیدھا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے امام، جلیل القدر صحابی
بے مثال صحابی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جو ذو النورین کے لقب سے ملقب تھے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی سیرت کے کچھ گوشے آج کے خطبے میں پیش کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور یہ چوتھے مرد ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے پہلے پہل۔ ان کا پورا نام عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابو عمر اور ابو عبداللہ القرشی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی والدہ اروا بنت قریظ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس ہیں، اور ان کی والدہ ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری پیارے نبی علیہ السلام نے دی۔ ان میں سے ایک امیر المؤمنین ثالث الخلفاء، تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام اور مسلمانوں کی بہت خدمت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا۔ حیا میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے ایک کے بعد ایک کیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی جسامت کے بارے میں، بلکہ اس سے پہلے ان کا جو اسلام لانا تھا، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ سن 6 کا ہے، جو عام الفیل کا سال تھا، اور یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بڑی خدمت انہوں نے کی، اور نبی علیہ السلام کے غزوات میں یہ شریک رہے۔ بہت خوبصورت تھے، چہرہ ان کا بڑا خوبصورت، شکل ان کی بڑی خوبصورت۔ اس کی مثال یہاں تک دی گئی کہ عورتوں پر حجاب کا جو حکم ہے، پردہ کرنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس سے پہلے لوگ مدینہ میں یہ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ زیادہ خوبصورت ہیں یا ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ اتنے حسین اور جمیل اور اچھی قد و قامت کے تھے۔ مزید یہ بھی بات بتائی گئی کہ یہ معتدل القامات تھے، مطلب نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، درمیانی قد کے تھے۔ داڑھی بڑی گہنی تھی، اور کندھوں کے درمیان سینہ جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ کشادہ اور چوڑا تھا، زیادہ بال والے تھے۔ عبداللہ ابن حزم المازنی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بہت خوبصورت۔ ان سے پہلے نہ میں نے کسی مرد کو نہ کسی عورت کو اتنا خوبصورت، اتنے اچھے حسین چہرے والا دیکھا۔ بڑی فضیلت ان کی تھی، بڑے فضائل اور مکارم ان کے آئے ہیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد صحابہ میں سب سے اونچا درجہ ان کا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کیا۔ پھر جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان عندنا اخرى لزوجناها عثمان۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس اور ایک بیٹی ہوتی تو ہم عثمان سے اس کا نکاح کر دیتے۔
اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، جیسا کہ جانتے ہیں دو نور والے. تو ذو النورین جو لقب ان کو دیا گیا ہم جو جانتے ہیں وہ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا ہے، اس وجہ سے ذو النورین کے لقب سے یہ مشہور ہوئے. اسی طرح ایک حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے ایک بغیچے میں تھا تو ایک آدمی آیا، آ کر اس نے اجازت مانگی. نبی علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اجازت مانگ رہا ہے آنے کی بغیچے میں، اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو اس کو. تو میں نے جا کر بغیچے کا جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. چنانچہ تو میں نے ان کو نبی علیہ السلام کی زبانی خوشخبری سنا دی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد بیان کی. پھر اس کے بعد دوسرے آدمی نے اجازت مانگی، میں نے نبی علیہ السلام سے اس بات کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری اس دوسرے شخص کو بھی سنا دینا. تو میں نے جب دروازہ کھولا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. تو میں نے نبی علیہ السلام کی بات ان کو بتا دی تو انہوں نے سن کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف بیان کی. پھر تیسرے آدمی نے اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو ایک ایسی مصیبت پر جو ان کی زندگی میں آنے والی. چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ تیسرے شخص عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. میں نے نبی علیہ السلام کی بات ان کو بتائی تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی جنت کی خوشخبری سن کر، اور مصیبت کی بات سن کر انہوں نے کہا اللہ المستعان، اللہ المستعان، جس کا مطلب اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، جس سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کا مقام معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جو زیارت مدینہ کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے سنت کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں. وہ واقعہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جبل احد جو بہت بڑا مدینہ کا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین، تینوں صحابہ جو تینوں خلفاء ہیں وہ ساتھ تھے. پہاڑ کو حرکت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکن احد، اے احد خاموش رہ جا، مطلب ٹھہر جا. فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، اس لیے کہ اے پہاڑ احد سے آپ مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. کیا مطلب نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق کا مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دو شہید کا مطلب عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما ہے. اس سے بھی آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. سیرت سے یہ بات ثابت ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی، بڑے مالدار، بڑے غنی ثری صحابی تھے، اور قریش میں ان کا بہت بڑا مقام تھا کیونکہ قریش سے ان کا تعلق تھا. بڑے مالدار یہ صحابی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت سے انہیں نوازا، اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور اس سلسلے میں بھی بڑی ان کی فضیلتیں آئی ہیں، جیسا کہ جیش اسرا اسلامی لشکر کی تیاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ترمذی کی روایت ہے صحیح، کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا اس وقت جب آپ لشکر کو تیار کر رہے تھے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری طرف سے اس لشکر اسلام کی تیاری میں 100 اونٹ دیتا ہوں.
اونٹ کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ملا کر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور صحابہ کو ابھارنے لگے لشکر کی تیاری میں دوبارہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے خطاب کیا، یعنی مخاطب ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری طرف سے اور 200 اونٹ اللہ کے راستے میں اس لشکر کی تیاری میں۔ نبی علیہ السلام اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزید چونکہ ضرورت تھی مال کی، اونٹوں کی، جانور کی لشکر میں، تو نبی علیہ السلام تیاری میں لگ گئے اور صحابہ کو ابھار رہے تھے کہ لشکر اسلام کی تیاری میں کچھ آگے بڑھ کر حصہ لو۔ چنانچہ یہ سن کر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ یہ کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری طرف سے 300 اونٹ کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے اتر گئے اور فرماتے ہوئے یہ فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد کچھ بھی کر لیں ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ آج کے بعد کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت، آپ کی جود اور اللہ کے راستے میں آپ کا خرچ تھا۔ مالدار تو ضرور تھے لیکن اللہ نے دل بھی بہت دیا تھا، اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیر روما کا مشہور واقعہ ہے، جو کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے وقت کر دیا، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، کون ہے جو اپنے خالص مال سے اس کنویں کو خریدے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا اس حدیث کو، فرمایا گئے اور اس کنویں کو خریدا اپنے خالص مال سے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اس کے بدلے جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں اور بہت زیادہ انہوں نے خرچ کیا۔ سیرت پڑھی ہوئی ہے، سیرت میں بڑی ان کی اس سلسلے میں مثال ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑتے تھے، اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ہر طریقے سے قربانی انہوں نے دی۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ عبادت گزاری میں بھی بہت آگے تھے، بڑے عابد تھے، مطلب بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حجر اسود کے بعد موسم حج میں 1 رکعت میں انہوں نے پوری قرآن پڑھ لی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ برادران اسلام، ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اس انسان کی جو رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں ہے تو کبھی قیام میں ہے، اور اللہ کی آخرت کا خوف اور آخرت سے ڈرنے والا وہ انسان ہے۔ تو یہ آیت جو اتری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے جو تعریف کی بندگی اور عبادت کی، سجدوں اور رکوع کی، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کی ایک تفسیر ہے رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، حل یستوی، قرآن کی آیت، اللہ کا فرمان، حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا یہ انسان اور وہ انسان برابر ہو سکتے ہیں جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ تو ایسے انسان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے آیت کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ جو اللہ نے بیان کیا کہ وہ جو عدل سے فیصلہ کرتا ہے، عدل و انصاف پر زندگی گزارتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طریقہ بڑے رحم دل، بڑے مشفق اور بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے، رحم دل بہت تھے۔ ان کی رحم دلی کے سلسلے میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے جو ان کی سیرت میں ذکر کیا گیا ہے۔ رات میں اٹھ کر، ظاہر بات ہے تمام صحابہ تہجد گزار تھے، قیام اللیل ان کی زندگی میں تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تہجد، تو ان کے گھر میں جو ظاہر بات ہے مالدار صحابی تھے تو کام کرنے والے بھی لوگ تھے گھر میں، تو کسی کو اٹھاتے نہیں تھے وضو کا پانی وغیرہ تیار کرنے کے لیے،
تو ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو نوکروں کو یا کام کرنے والوں کو اٹھا دیجیے، وہ پانی کا انتظام کر دیں گے، آپ کے وضو کا، طہارت کا، پانی کا انتظام کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے کسی کام کرنے والے کی راحت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، کہ دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، ان کو سونے دو، میں اپنا پانی خود لے لوں گا اور اپنا انتظام خود کر لوں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تھوڑی سی بھی تکلیف میرے پاس کام کرنے والوں کو ہو۔ اللہ اکبر، یہ ان کی رحم دلی تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے تحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور ان پر وہ زور زبردستی یا ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حد سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے اور حد سے زیادہ ان کو ستایا جاتا ہے یا تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جو اپنے پاس کام کرنے والے، جو ان کی تنخواہ پر کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو بھی رات میں اٹھا کر ان کی نیند میں خلل ڈالنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور اپنا کام خود کر لیا۔ یہ ان کی رحم دلی ہے، یہ وسعت قلبی ہے اور یہ بھائی چارگی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ان کے واقعات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں۔ انہوں نے ایک ایسی خدمت پیش کی ہے جو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی، اور آج تک ان کو اجر مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قیامت تک ان کو ملے گا۔ اگر وہ نہ بتایا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا، اگر یہ خدمت نہ بتا دی جائے۔ میرے بھائی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے بڑی خدمت ان کی یہ رہی کہ اس قرآن کو انہوں نے جمع کیا اپنے دور خلافت میں۔ آپ کو معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن جو ہے 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ 7 جو عربی زبان کے طریقے تھے پڑھنے کے، جیسے والضحیٰ ہم پڑھتے ہیں، ایک اور قرأت ہے والضحیٰ، والضحیٰ ہم پڑھتے ہیں نا، والضحیٰ واللیل، والضحیٰ بھی ہے، موسیٰ، موسے ایک اور ایک روایت ہے، لیکن جو پڑھا جاتا ہے جو عام طور پر موسیٰ ہے۔ تو قرأت الگ الگ تھی اور الگ الگ طریقے سے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں جو نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے قرآن پڑھایا نبی علیہ السلام کی زندگی میں، اس پر انہوں نے قرآن کو جمع کیا، اور اس سلسلے میں بھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے قرآن کو ایک حرف پر جمع کیا، کہ سب سے بڑی خدمت ہے، ایک قرأت پر، تاکہ اختلاف نہ ہو امت میں، کیونکہ ایک واقعہ ایسے ہوا کہ جس سے اختلاف ہوا، اس فتنے کو، اس اختلاف کو انہوں نے دفن کر دیا الحمدللہ، اور ایک قرأت پر، ایک حرف پر انہوں نے پوری امت کو جمع کر دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے سلسلے میں۔ اس کا واقعہ یا اس کا پس منظر یہ ہے، حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے غزوے میں شرکت کی تو دیکھا کہ لوگ جو ہے قرأت کے سلسلے میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ایسے پڑھنا صحیح ہے، اس کو کہتا نہیں یہ صحیح ہے پڑھنا، نہیں یہ طریقہ پڑھنا ہے۔ یہ اختلاف جو قرأت کے سلسلے میں ہوا، یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیے، لوگوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تک لگا دیے، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ اختلاف اتنا آگے بڑھ گیا، معمولی تھا مسئلہ کو، حالانکہ ساری قرأتیں صحیح ہیں، قرآن اترا ہے 7 طریقوں پر، لیکن اس قرأت کے جو اختلاف تھا وہ اتنا آگے بڑھا کہ لوگ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا جب حضرت حذیفہ ابن یمان صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا لوگوں کے درمیان، فوراً اونٹنی پر سوار ہوئے اور خلیفہ وقت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے بتایا حالت یہ ہے، اے امیر المومنین، لوگ اختلاف کر رہے ہیں قرأت کے سلسلے میں، اور ان کا اختلاف تکفیر تک چلا گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جو ہے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ اٹھا، چنانچہ انہوں نے فوراً تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ ہم جو نبی علیہ السلام جس طریقے سے پڑھتے تھے، وہ جو ایک طریقہ تھا، اس طریقے پر جو ہے تمام قرآن کو جمع کیا جائے گا، یہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا جائے گا، اور اسی کو ہم سارے لوگوں میں جو ہے رائج کر دیں گے کہ ایک ہی طریقے سے جو ہے قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا اور تمام صحابہ نے ان کی رائے قبول کی اور تمام صحابہ کا اجماع ہوا، تمام صحابہ متفق اور متحد ہوئے، ٹھیک ہے ایک قرأت پر جو ہے مسلمانوں کو جمع کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے یہ خدمت پیش کی اور لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ زید بن ثابت
انصاری رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں، انہوں نے قرآن لکھنا شروع کیا، پھر مصحف تیار، اور اس کو مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مصحف ہے۔ تو قرآن لکھا گیا ایک قرات پر، ایک طریقے پر، اور اس کے بعد جو لکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ایک مصحف جو ہے ملک شام ملک ہے تو شام کے علاقے میں بھیجا گیا، اور وہاں کے سارے مسلمانوں کو پابند کیا گیا اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، تعلیم دی جائے گی۔ یہ جو امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مصحف آپ تک پہنچا ہے، اسی قرات کو جو ہے عام کیا جائے گا۔ مصر کی طرف ایک دوسرا مصحف بھیجا، اور بصرہ اور کوفہ کی طرف اور ایک مصحف بھیجا، اور مکہ کی طرف ایک مصحف بھیجا، اور یمن کی طرف ایک مصحف بھیجا، اور ایک مصحف جو مدینہ میں لکھا گیا تھا اس کو مدینہ میں رکھا۔ اس طریقے سے مختلف ممالک میں یا مختلف علاقوں میں ایک مصحف بھیج کر وہ جو اختلاف آ گیا تھا اس کو ختم کر کے امت کو ایک قرات پر، ایک مصحف پر جمع کیا گیا، جمع کیا انہوں نے، متحد کیا، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ جو ایک طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت ہے، اور ان کی رائے یا ان کے مشوروں کے بعد صحابہ کا اجماع، ان کا ساتھ دینا، یہ اس کو اسی لیے عثمانی روایت کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں کبھی دیکھیں تو اس پر لکھا بھی رہتا ہے، میں نے جیسا کہا نا وہ دوحہ پڑھا جاتا ہے، ایک اور ایک قرات وہ دوحے بھی ہے، موسیٰ ہے نا قرآن میں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو موسیٰ کے علاوہ ایک اور ایک قرات بھی ہے وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حالانکہ وہ بھی صحیح ہے لیکن آپ نے سنا نہیں۔ میں بتا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک طریقے سے دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، چھاپا جاتا ہے، یہ جو خدمت ہے ایک قرات پر امت کو جمع کرنا، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہے، اور ان کی یہ امت پر ان کا یہ احسان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر وہ صفت نہ بتائی جائے تو پھر ان کی سیرت کا حق یقیناً ادا نہیں ہوگا۔ شرف اور حیا والے عثمان، شرف اور حیا میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ نشین کنواری لڑکی جس کا نکاح نہیں ہوا ہے جیسے شرماتی ہے، اس سے زیادہ شرمانے والے، حیا والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ جب غسل کرتے تھے اپنے گھر میں جو کہ بند کمرہ تھا، اور غسل خانہ ان کا بند تھا چار دیواری سے، وہاں بیٹھ کر غسل کرتے تھے، حالانکہ چار دیواری تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن بیٹھ کر غسل کرتے تھے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کھڑے ہو کر نہاؤں گا شاید کسی کی نظر میرے جسم پر پڑ جائے گی۔ یہ حیا کی ان کی ایک مثال پیش کی گئی ہے جو سیرت میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس طریقے سے ایک اور ایک مشہور واقعہ ہے، میرے خیال سے آپ نے سنا ہوگا یقیناً، وہ بھی بڑا عجیب، بڑا شاندار واقعہ جو صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کو روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ پنڈلیاں سمجھتے ہیں گھٹنے سے پیر تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پنڈلی، ساتھ۔ تو پیارے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی پیارے نبی سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، ایسے نہیں آتے تھے، اجازت لے کر آتے تھے گھر میں، جیسا کہ درس حدیث میں ہم نے بتایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جانا ہے، اور اجازت کے آداب وغیرہ یہ درس حدیث میں بیان کیے گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ابو بکر اندر آنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہی تھے، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ وہ آئے اور بیٹھے اور بات چیت کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایسے واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے سلسلے میں ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ایسے واقعات بہت ہیں کہ یہ صحابہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، تھوڑی دیر کے بعد اجازت دی گئی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ حالت ویسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے تھے، کہا ٹھیک ہے عمر سے کہو آ جائے۔ عمر بھی آ کے بیٹھ گئے اور بات کرنے لگے۔ یہ لوگ کیوں آتے تھے؟ علم لینے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم نبوت سے مستفید ہونے کے، یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اکثر وقت، ہمارا اکثر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، تاکہ ان کی زبان مبارک سے ہم دین کی باتیں سنیں، کچھ لے لیں، ان کی صحبت سے ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اس لیے کثرت سے نبی علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کا علم سے شغف کا کیا حال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علم سے دور بھاگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دور بھاگتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ حدیثوں سے ہماری محبت کا عالم ہے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتیوں کو چننے کے لیے ہمیشہ بے تڑپ رکھتے تھے، اپنے اندر جذبہ رکھتے تھے. اس لیے کثرت سے روزانہ تقریباً صحابہ کا، خاص طور سے یہ جو کبار صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے اجازت دے کر. تیسرا واقعہ، اسی واقعے کو مکمل کروں جو بتا دوں موضوع سے متعلق، حیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ابو بکر عمر آگے بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی. عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عثمان بھی آنا چاہتے ہیں اندر. تو نبی علیہ السلام جو لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، وصوت دیا اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا. کیا مطلب؟ وہ جو پنڈلی کھلی ہوئی تھی، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، ان کو ڈھانک دیا اور بیٹھ گئے. اس کے بعد کہا کہ بلاؤ، اندر آنے دو. عثمان اندر آئے. عثمان جو بھی گفتگو کی حدیث میں دکھتی ہے کیا گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب نہیں جانتی تھی. کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. غیب یہ میں پوائنٹ اس لیے بولتا ہوں بیچ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں صاحب کو معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے. وہ خالی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ کیا بیماریاں ہیں. آپ خالی فوٹو دیجیے، فوٹو دیکھ کر بولیں گے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ کہاں سے ہے؟ غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. ام المومنین، عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں ام المومنین رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. دو صحابی جب آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے تو کیوں لیٹے ہوئے تھے پہلے، کیوں بیٹھ گئے اور کیوں کپڑا ٹھیک کر دیا؟ نہیں معلوم. شوہر کے بارے نہیں معلوم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے لوگ غیب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. فوٹو دیکھ کر جو ہے بتا دینا، یا خالی سامنے بٹھا کر آپ کے ساتھ یہ ہوا نا، آپ کے ساتھ یہ پرابلمس ہے، آپ کی زندگی میں یہ مسئلے. یہ کیسے؟ جن آ کر بتاتا ہے تب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، غیب کوئی نہیں جانتا ہے. یہ سب قصے ہیں، یہ سب واقعات میرا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس طرف آپ کو لے جائیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین تعجب کرنے لگی اور انہوں نے اپنے مسئلے کو واضح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اجازت دی. اس کے بعد عمر آیا رضی اللہ عنہ، آپ ایسے ہی اپنی حالت پر تھے، آپ نے اجازت دی، وہ آئے بیٹھ گئے. جب حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو آپ نے ٹھیک کر لیا، پنڈلیوں کو ڈھانک دیا. یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیوں آپ نے کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ، میں اس آدمی سے شرم و حیا کیوں نہ کروں جس آدمی سے فرشتے شرماتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ، اللہ اکبر، جن کو کپڑے پہننے کی تہذیب نہیں ہے؟ عثمان اللہ اکبر حیا والے. آج بچے مسجدوں میں ایسے کپڑے پہن کر آتے جس سے بے شرم بے حیائی ظاہر ہوتی ہے. کپڑے ایسے پہنے گئے ہیں، عورتیں مرد کپڑے، بچیوں کے لڑکیوں کی کیا بے حیائی، بے حیا کپڑے، بے شرم کپڑے، ایسے کپڑے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، ایسے کپڑے جس میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، بے شرمی بے حیائی فحاشی کی دعوت دینے والے کپڑے. ایسے کپڑے کہ کپڑے پہن کر بھی ننگے نظر آئے لوگ. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا، عورتیں ایسی آئیں گی کہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگے نظر آئیں گے. کیا مطلب؟ باریک کپڑے جو جسم کو دکھانے والے ہوں، یا ایسے کپڑے جو پورے ساتر نہ ہو، جسم کو ڈھانکنے والے نہ ہوں. عورتیں، بچیاں، نعوذ باللہ من ذالک، بے حیائی، بے شرمی. یہ ہمارے سلف صالحین صحابی ہیں، مرد ہیں، بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں اپنے کمرے میں، جبکہ کھڑے ہو کر بھی غسل کوئی نہیں دیکھتا تھا. کیونکہ سیرت میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کا غسل خانہ بند تھا، کھلا نہیں تھا. یہ شرم. نبی علیہ السلام آپ کے حیا سے حیا، آپ فرما رہے میں کیوں نہ حیا کروں، جبکہ پنڈلیاں دکھانا جائز ہے، پنڈلیاں کھلی رکھنا جائز ہے مرد کے لیے. نبی علیہ السلام عثمان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں کیوں نہ حیا کروں اس آدمی سے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. آج ہمارے پاس یہ حیا جو ایک اخلاقی صفت ہے، ایک ایمان کی صفت ہے، ختم ہو چکی ہے. عورتوں، مرد، لڑکیوں میں جیسا کہ اور مردوں میں بھی کپڑے. پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب تو نعوذ باللہ کپڑوں کا یہ حال ہے، وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا جو ہے عیب ظاہر ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے تو پیچھے سے عیب ظاہر ہو رہا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے نعوذ باللہ جو کافر اور مشرکین کا طریقہ ہے، آج مسلمان بچے پہن رہے ہیں. جینس دیکھیے، کپڑے دیکھیے کیسے ہیں نعوذ باللہ. خیر کپڑوں پر پیر کے حدیثیں آ رہی ہیں، تفصیل وہاں انشاءاللہ بتائی جائے گی. آپ پیر کے درس میں ضرور آتے رہیں.
کیونکہ وہاں اس سلسلے میں بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بڑے باحیا، بڑے شرم والے، بڑے حیا والے تھے، جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حیا ایمان کی صفت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی کو وہ نصیحت کر رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو، بہت زیادہ حیا کرتے ہو، اتنا زیادہ مت شرماؤ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، نصیحت مت کرو، حیا سے مت روکو، کیونکہ حیا ایمان ہے. حیا شرم جو ہے ایمان ہے، بے حیا کا مطلب بے ایمان ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حدیث کے الفاظ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو، یعنی شرم اور حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کرو. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا تھے، اور اللہ کے نبی، حتیٰ کہ ان کے بارے میں ایک واقعہ دیکھیے جو روایت میں آیا. انہوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے، دائنے ہاتھ سے سیدھا سے. اس اپنے سیدھے ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا. حیا کا یہ معاملہ تھا، کبھی دائنے ہاتھ ان کا لگا نہیں سکتا. کپڑے بدلتے وقت یا کسی بھی حالت میں. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے راستے میں بڑے غزوات میں یہ شریک رہے، حتیٰ کہ آخری واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ آپ شہید ہوں گے اللہ کی راہ میں. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے احد والا جو واقعہ ہم نے پیش کیا اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے بغیچے میں جو آپ نے واقعہ میں آیا تھا، جب آپ نے اجازت مانگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک مصیبت پر جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. تو وہ دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیں. یہاں ایک تیسری اور آخری حدیث کو سماعت فرمائے. نبی علیہ السلام کو خواب میں انہوں نے دیکھا اپنے دور خلافت. آپ اپنی شہادت سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے. جس دن ان کی شہادت ہوئی اس سے پہلے والے دن انہوں نے رات میں خواب میں نبی علیہ السلام کو، ابو بکر اور عمر کو دیکھا. خواب کیا دیکھا انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تم ہمارے ساتھ افطار کرو، کل تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا. یہ خواب میں انہوں نے دیکھا. سمجھ گئے کہ آپ نے دیکھا اور حدیث آپ کو معلوم تھی کہ شہید کر دیا جائے گا. آپ اپنی کمر کو باندھ لیے، یعنی اس کمر بستہ ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا وفات ہو جائے یا کوئی قتل کر دے گا آپ کو. تو آپ کا سطر نہ کھلے. حیا دیکھیے گا مرنے کے بعد جو ہے آپ کا سطر نہ کھلے اس طریقے سے. اس کے بعد دوسرے دن جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا مغرب سے پہلے. اچھا دوسرے دن خواب آپ نے دیکھا، اس کے بعد گھر والوں سے کہا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. سحری کی روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حالت میں قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے حضرت عثمان. تمام صحابہ، آپ کی سیرت بتائی جا رہی، آپ کے بارے میں بتایا کثرت سے. تو مغرب سے پہلے افطار مغرب کے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہوتا ہے. مغرب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حشر کے بعد سے قرآن کی تلاوت میں لگ گئے. قرآن پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. آپ کو جب شہید کر دیا گیا تو قرآن مجید کی اس آیت پر آپ تھے، سورہ بقرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خوارج نے آپ کو قتل کیا. بڑا واقعہ فتنہ تھا اس زمانے میں اٹھا تھا خوارج کا، جو کفر کا فتویٰ لگایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کے خون کو حلال سمجھا خوارج نے. ایک الگ موضوع. یہاں موضوع سے متعلق یہ ہے کہ آپ جب شہید ہوئے، آپ کو جو مغرب سے پہلے جو ہے آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، تو خون کے چھینٹے مصحف پر پڑے. اور اس وقت جب آپ کو قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا، جو آیت آپ پڑھ رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، یعنی دشمنوں کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہ آپ کی شہادت ہے. اور قرآن چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت پر آپ پہنچے تو آپ کی روح قبض ہو گئی، اور خون کے چھینٹے اس مصحف پر بھی کہا جاتا ہے کہ آج بھی کسی شاید میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ دنیا سے چل بسے. لوگوں کو خبر پھیلی تو لوگوں نے یقین نہیں کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں واقعی شہید کر دیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بیکار کی بات ہے، افواہ شاید اڑائی جا رہی ہے. بہرحال بعد میں جب تحقیق کے بعد پتہ چلا نہیں واقعی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ دنیا سے چلے گئے، تو پورا مدینہ گونج اٹھا رونے سے. عورتیں، بچے، بڑے صحابہ،
چھوٹے صحابہ کے بچے سب زارو قطار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی موت پر رونے لگے رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ مختصر سا جمعے کا خطبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق دیا گیا ہے، جس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، یہ جس کے بارے میں واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے سلف ہیں جن کے ہم خلف ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے عبرت ہیں۔ انہوں نے جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے خدمات پیش کی آج اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان لائے، ایمان انہوں نے اپنا مضبوط کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ باحیا تھے، ہم بھی باحیا بن کر زندگی گزاریں۔ یہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور پوائنٹ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں حدیثوں میں، اس کے باوجود قرآن کثرت سے پڑھنا اور اپنے کام کرنے والوں کا خیال کرنا، رحم دلی، اللہ کے اسلام کی خدمت کرنا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں، جبکہ معلوم تھا کہ جنتی معلوم تھا، اس کے باوجود اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہمیں تو کسی نے خوشخبری تو نہیں دی، تو ہمیں کتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا اس جنت کو پانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ میرے بھائی سلف صالحین کی پیاری تاریخ ہے، پیاری سے ہے، تو اس کو جو ہے عمل کریں اور اس پر عمل کریں، ایسی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک گاڑی الحمدللہ بات ختم ہو گئی ہے، ایک گاڑی روکی ہوئی ہے کسی کی، فوراً اٹھ کر جائیں۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے بتایا ہے بھائی نے 2786 VGB نمبر ہے گاڑی کا، VGB 2786۔ لیفٹ سائڈ پر یہاں کسی کی کھڑی ہوئی ہے، جلدی جا کر اس کو ہٹا دیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تکلیف نہیں دی سونے والوں کو، یہ جاگا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور، ٹھیک ہے، ہم جاگنے والوں کو کیسے تکلیف دیں؟ سونے والوں کو، جاگنے والوں کو، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ بہرحال یہ سیرت عثمان کی جس کے کچھ حصے پیش کیے گئے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھائیں، بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں میں دین کا جذبہ پیدا ہو، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنا ان کے دلوں میں آئے، اللہ کی عبادت گزار بنے، باحیا ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بن جائیں۔ سیرتوں کا مطالعہ کریں، ٹی وی نہ دکھائیں، فلمیں گانے نہ دکھائیں، اس سے سوائے نقصان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، سیریل سے سوائے نقصان کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سیرت پڑھائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم کو ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، ہم کو سیریل دیکھنے دیں، ہمیں کچھ فلمیں دیکھنے دیں۔ ان کو کہیں بیٹا بیٹی ٹائم پاس ہوگا، ٹائم خود بخود پاس ہوگا، گھڑی کبھی رکتی نہیں ہے، چلتی ہے گھڑی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو اللہ کی اطاعت میں پاس کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں پاس کر رہے ہیں۔ سیرت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دارالسلام سے آپ کو ملیں گی، صحابہ کی سیرت پر کیسٹیں ہیں، پرانی واقعات ہیں صحابہ کے، سلف صالحین کے۔ بچوں کو پڑھائیں، بتائیں، تاکہ بچوں کی زندگیاں بہتر بنیں اور ان کے اندر بھی ایمان ویسے پیدا ہو جیسے صحابہ کے اندر تھا، یا وہ جذبہ آ جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اس کے بعد کچھ خوشخبریاں آپ کو بتاؤں، کچھ 2-3 ضروری اعلانات ہیں، اس کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے مسجد والوں نے اللہ جزائے خیر دے ایک بھائی کے تعاون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ جو دعویٰ سینٹر سے چھپا ہوا ہے الحمدللہ، یہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا بھائی انشاءاللہ اعجاز بھائی کو کہیں گے وہ ایک وہاں کونے میں کھڑے ہو جائیں اس کو لے کر، تاکہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ جاتے جاتے ایک پمفلٹ یا ایک یہ پرچی آپ لے جائیں جو دعویٰ سینٹر کی جانب سے مسجد والوں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی، ابھی مجھے بتایا گیا ہے، اور اگر کسی کو نہ ملے تو آئندہ جمعے انشاءاللہ ان تک یہ چیز پہنچا دی جائے گی اردو میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو پچھلے جمعہ خطبہ دیا گیا تھا اس کے تحت انہوں نے مسجد والوں نے آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی خدمت پیش کی ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے، توجہ فرمائیں، دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بلکہ خوشخبری ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج دعویٰ سینٹر میں 15واں علمی دورہ اسلامی اخلاق پر ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ جمعہ کے بعد والا جمعہ جو 7 مارچ تاریخ آ رہی ہے، اجازت بھائی آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں، جاتے جاتے لوگ لے جائیں تاکہ میری بات سن لیں۔ 7 مارچ سے توجہ فرمائیں، 7 مارچ سے ایک اہم دورہ بچوں کی تربیت کیسے کریں اس موضوع پر شروع ہو رہا ہے۔ اس دورے میں آپ ضرور شریک رہیں۔ اس دورے میں جو پوائنٹس ہوں گے وہ یہ، بچوں کی تربیت کیوں کریں، بچوں کی تربیت کیسی کریں، بچوں کی تربیت میں ماں کا کیا رول ہے، بچوں کی تربیت میں باپ کا کیا رول ہے، چھوٹے بچے ہوں تو تربیت کیسے کریں، بچے بڑے ہو جائیں ان کی تربیت کیسے کی جائے، اگر بچے بگڑ جائیں خراب ہو جائیں ان کو کیسے سدھاریں، اور ضد اگر بچے کے اندر ہے تو اس کا کیا علاج ہے، بچہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اس کا کیا علاج ہے، بچہ بات نہیں سنتا ہے، بات کیسے سنے گا وہ، اس کا کیا علاج ہے، یہ اور اس جیسے بڑے اہم سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ کورس کرنا پڑے گا، جو 7 مارچ سے دعویٰ سینٹر مکتب شرف جدہ میں ہر جمعہ صبح 9:30 بجے سے
11 بجے تک چلے گا. خواتین کے لیے پڑھنے کا معقول انتظام ہے, مردوں کے لیے انتظام ہے. بچے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں, اس دورے میں ضرور شریک ہو تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو ہمارے نونہال ہیں, یہ جو بچے ہیں, ان کی تربیت میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اور ان سوالات کے جوابات کیا ہیں. جزاکم اللہ خیر. اس کے علاوہ اصول السنہ والبدع کا جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے مدرسے میں, کچھ سیٹس باقی رہ گئی ہیں, اگر کوئی آنا چاہے پڑھنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ شورى کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی, اور اپنی عورتوں کے ساتھ پیر کے دن ضرور تشریف لائیں. بعد نماز عشاء پیر کے دن دورہ حدیث کا درس ہوتا ہے, اس میں عورتوں کے بالوں کے بارے میں حدیث آ رہی ہے کہ بالوں میں بال چھوڑنے والوں کے سلسلے میں بال عورت کیسے رکھیں, کیا عورت اپنے بال کاٹ سکتی ہے یا نہیں کاٹ سکتی ہے, مردوں کی مشابہت کا کیا مطلب ہے, اور بال چھپانا چاہیے یا اس کو ظاہر کرنا چاہیے, کس کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے, یہ عورت کے بالوں سے ریلیٹڈ یا سر کے بالوں کے علاوہ جسم کے کسی اور جیسے پیر یا ہاتھ کے بالوں کا نکالنا نہیں نکالنا, یہ جو بھی مسئلے ہیں بالوں کے متعلق عورتوں کے, وہ انشاءاللہ پیر کے دن حدیث شریف کے درس میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.